اس محلہ میں اور مسجد الکوثر میں علامہ حافظ اللہ بشایا زیدہ مجدہ نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ حضور غوث پاک کی قرص کی ایک مجلس سے جاری. سبحان اللہ. میری خواہش ہے کہ میں چند اہم باتیں آپ لوگوں تک پہنچاؤں. اس میں زیادہ ذمہ دارانہ باتیں ہیں، جتنی آپ توجہ کریں گے اتنا آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہوگا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کے بعد بڑے القابات معروف ہیں. غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، محی الدین، سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نجیب الطرفین سید ہیں. اب اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جناب امام حسن اور جناب امام حسین کی جو اولاد میں سے ہو اس کو لقب سید کا حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید کا لفظ اور لقب عطا فرمایا. علماء نے لکھا ہے یاسین، یہ جو سورہ مبارک کے ابتدا میں حروف مقطعات کے یہ دو حرف ہیں، اس کا جو جناب مولائے کائنات کی تعلیمات سے ترجمہ ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے یا سید الخلق، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میری ساری مخلوق کے سردار محمد، یعنی آپ میری خلق میں اور میری اس کائنات میں اور اس بزم میں جس کو سیادت اور سرداری کا مقام حاصل ہے وہ جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی اپنی امت میں سید ہے. ہر نبی اپنی امت کا سید ہے، سردار ہے. اور ہمارے آقا کا تو عجب مقام ہے کہ ان سارے نبیوں کا بھی کوئی سردار ہے تو حضرت محمد رسول اللہ، جس پر میں ایک اور روایت آپ لوگوں کو سناتا ہوں. حضرت سیدہ آمنہ بی بی سلام اللہ علیہا ہمارے پاک پیغمبر کی والدہ باجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے یہ لاڈلے میرے بدن میں تھے، یعنی میرے پیٹ میں تھے، تو مجھے مختلف انبیاء علیہ السلام کی زیارتیں نصیب ہوئی. ان میں ایک کی روایت کر رہا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑے قد والے اور سفید ریش والے میری خواب میں وہ تشریف لائے اور زیارت کے بعد انہوں نے مجھے فرمایا کہ ابشری یا آمنہ فقد حملت بسید الاولین والآخرین. اے آمنہ آپ کو مبارک ہو، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں
جو تو اٹھائے ہوئے ہے، فقط عمل تھے، یعنی جو تیرے پیٹ میں ہے، جو تیرا یہ موجود ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ سید الاولین والآخرین، یہ اگلوں کا بھی سردار ہے اور پچھلوں کا بھی سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے عزیزان کے لیے ارشاد فرمایا۔ ایک تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے دونوں بیٹوں کو مخاطب کیا اور فرمایا بے شک حسن اور بے شک یہ حسین جو ہیں یہ جنتی نوجوانوں کے اللہ نے انہیں سردار بنایا ہے، سید بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بڑی مشہور روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جناب امام حسن حاضر تھے، امام حسین کے بڑے بھائی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ حسن جو ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اپنے نواسے کو ایک لقب تو بیٹے کا عطا فرمایا، فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں ان ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور لعل اللہ ان یصلح بین فئتین مسلمین، یہ ایک ٹائم آئے گا یہ میرا سردار بیٹا دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے بارے میں لفظ سید فرمایا، یہ میرا سردار بیٹا۔ تو علماء اس نتیجے پر ہیں کہ جو حضور کی اولاد ہے ان پر یہ لقب سردار ہے، جیسے مخدومہ کائنات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جو میری لاڈلی بیٹی ہے یہ جنتی تمام خواتین کی سردار ہے۔ حضور سید ہیں، فاطمہ سید ہے، آپ کی بیٹی ام کلثوم سید ہیں، آپ کی بیٹی رقیہ سید ہیں، آپ کی بیٹی سیدہ زینب ہیں، آپ کے بیٹے سید عبداللہ ہیں، آپ کے بیٹے سید قاسم ہیں، اور آپ کے بیٹے سید ابراہیم ہیں۔ حضور کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہی تھا۔ تو یہ حضور کا خاندان جو ہے ان پر سیادت ہے، ان پر یہ سیادت کا لقب ہے۔ اب چونکہ دوسری بچے نوعمری میں وفات پا گئے، دوسری بیٹیوں کی اولاد چلی نہیں، حضور کی اولاد سیدہ مخدومہ لاڈلی چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلی ہے، ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں۔ تو جو کوئی امام حسن اور امام حسین کے نسب سے ہوگا وہ سید کہلائے گا، باقی قریشی ہوں گے، ہاشمی ہوں گے۔ شاہ کا لقب پائیں گے، شاہ کا تو عام بھی لقب کسی کو اگر جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ان پر بھی استعمال کر لیا جائے تو شرح اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ بزرگان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، علماء کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اپنے مشائخ کے لیے وہ خاص سید ہوں یا نہ ہوں
ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے شاہ کا، لیکن سید کوئی نہیں کہلا سکتا۔ سید وہی کہلائے گا جو یا تو امام حسن کی اولاد میں سے ہو یا امام حسین کی اولاد میں سے۔ سبحان اللہ۔ اب اس وضاحت و صراحت کے بعد عرض گزار ہوں کہ حضرت سیدنا غوث پاک رحمت